اب دوبارہ سے آپ سے پوچھتے ہیں 99% ہوں آپ نے کہا محمد سچ صحیح تھا، اچھا کام کرتا تھا، 1% اس نے غلط کام. 99.9% صحیح ہوں گے. چلو جی 0.1% جو ان کے غلط کام تھے وہ بتا دیں سر. نہیں میں نے غلط کاموں کا تو میں نے نہیں کہا، میں نے کہا وہ اللہ اور وہ جان، کیا کیوں باقی کیوں آپ کو انسان نہیں پتا؟ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. اگر میں آپ کو سر قرآن مجھے سے کیوں دکھا پتا، دوں کہ میں تو ان اللہ، کے دور میں کون ہوں جو مجھے پتا ہوگا. اگر میں آپ کو قرآن میں سے اور حدیثوں میں سے دکھا دوں محمد کے غلط کام تو مانیں گے؟ دکھائیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گی بات. تو پھر اوکے اب مجھے بتائیں اس آیت کے مطابق آپ غلاموں کے ساتھ سیکس کر سکتے ہیں. محمد کی ایک غلام عورت تھی، اس کا سر اس نام تھا بات کو ماریا تو آپ نے قبطیہ. ختم کر دیا. جی محمد کی ایک غلام عورت تھی ماریا قبطیہ. اگر آپ کے مطابق یہ آیت منسوخ ہو چکی ہوئی ہے اور بعد میں کسی اور آیت نے اس کو منسوخ کر دیا ہے، تو محمد نے ماریا قبطیہ کے ساتھ سیکس کیوں فرمایا؟ تو اس ٹاپک کے اوپر ابھی تک مجھے یہ بھی ریسنٹلی 2 دن پہلے پتا چلا تھا. میں نے اس کے اوپر ابھی انویسٹیگیشن کوئی نہیں کی، بات پھر نہیں، تب میں اس بات. ٹاپک کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں محمد نے اپنی غلام عورت کے ساتھ سیکس کیوں کیا، میں میں یہ بھی اس پوچھ کا رہا ہوں. جواب آپ کو کوئی اسکالر دے سکے، فی الحال میں اس کا سر جواب میں نہیں نے دے کہا پاؤں گا کیونکہ میں نے. محمد آپ کا محمد جس کا نام جپتے ہیں آپ، وہ اپنی جی جی غلام عورت کے ساتھ سیکس کیوں کیا؟ سر پتہ نہیں وہ ان کی بیویوں میں سے تھی کیا تھی، یہ تو بعد کی باتیں ہیں نا. میں نے ابھی انویسٹیگیشن نہیں کی، میں اس پہ کیا بول سکوں گا سر. اچھا چلے، ایک ماریا کا بوائے فرینڈ تھا ایک، اچھا اس کو محمد نے مروایا، کیوں؟ اچھا یہ میں پھر وہی سر کہہ رہا ہوں نا، یہ جو پورا ہے نہیں نا. یہ وہ اس کی بات نہیں کر رہا، میں پوچھ رہا ہوں کہ محمد نے ماریا کے بوائے فرینڈ کو کیوں مروایا؟ سر پتہ نہیں، اب یہ دیکھیں نا، کیونکہ میں اس چیز کو اس لیے نہیں ایکسپٹ کر پا رہا کہ حدیث کی ایک سر اصول حدیث کی ہوتا ہے بات ہی اگر نہیں اس کا کر رہا، میں پوچھ رہا ہوں محمد نے اپنی ماریا قبطیہ کے بوائے فرینڈ کو کیوں مروایا، دیٹس مائی کوسچن. اب تو میں بات نہیں کر رہا کہ اس کے ساتھ سیکس کیوں کیا، اب تو میں پوچھ رہا ہوں کہ محمد نے اپنی گرل فرینڈ کے بوائے فرینڈ کو کیوں مروایا؟ سر یہ تو حدیث میرے سامنے آئے گی، میں اس کے اوپر سامنے کوئی لے آئے نالج سر. لوں گا پھر میں. لے آئیں. اوکے. وکان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ایک حاضرا سیکنڈ فقال له سر، یہ رسول کس اللہ بک میں، یا ایک علی سیکنڈ مجھے اذهب ایک کاغذ. وقتل ذلك سر الرجل کاغذ الذي پہ مع بعد میں ماریا. کر لیجیے گا، پہلے یہ بک بتا دیں، بک کا کیا نام ہے، کس اس کی ہے، چیپٹر میں ہے، کون سی حدیث ہے، اس کے راوی کتنے ہیں، کیا حساب کتاب ہے، کچھ پتا تو چلے، کیونکہ تحقیق دشمن فی بھی تو اسلام کے شروع سے ہی آ رہے ہیں. اوہ یہ اسلام کے دشمن ہیں. نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں شروع سے ہی آ اوہ رہے ہیں، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ہسٹری بھری پڑی ہے سر، پوری دنیا جانتی ہے. چلیں آپ سر بولیں. اس کو مانیں گے یہ ذرا وقاص اوپر بھائی. سے پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے، یہ پڑھ لیں بس، باقی ہم ہاں؟ بعد میں پڑھ لیں گے. اسلامک دشمنوں کے بارے میں پڑھ لیں ذرا، کیا لکھا ہوا ہے اس میں. ایک سر مجھے سر نہیں صحیح یہ پڑھنے میں آ رہا، آپ سر بتا ذرا دیں کون. کوشش کریں، نہ سر چائے بنا کوشش تو دو، کریں، کیا لکھا ہوا ہے. چائے بنا دو. جی ایک سیکنڈ سر، ایک سیکنڈ جی. ہاں آپ اپنی بیگم سے کوئی چائے مسئلہ. بنوا لیں پہلے. چل اللہ جی، ان کو اگر سیاہ ستہ دکھایا جائے تو یہ کہتے ہیں سیاہ ستہ کی کتابیں اچھا دکھایا سر جی جی تو باتیں جی بتلائیں. جی جی نہیں جی نہیں میں آپ کی کسی بات. یار یہ پڑھے یار، کیا لکھا ہوا ہے، بس صرف یہ پڑھ دیں آج آپ، باقی سب کچھ چھوڑ دیں. ایک سیکنڈ مجھے دیکھنا پڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی علی محمد وعلی طاہر بن ولانت اللہ. طاہرین. آپ نے شروع میں طاہرین. پڑھا وصلی علی نہیں ہے، وصلی اللہ علی محمد وآلہ. جی اس کے اوپر وہ نہیں ہے نا زیر زبر. چلیں آپ مجھے یہ بتا دیں یہ آگے کون ہے، کس طاہرین کتاب میں. ولعنت اللہ اللہ پڑھیے گا. آپ پڑھ دیں سر، آپ مجھے سر سمجھا دیں میں کیوں پڑھوں مطلب سر، اس میں. اتنی سی بیسک بات پڑھ کے اتنا بڑا جو اوپر جملہ لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد کے نہیں ساتھیوں نے مجھے نہیں آپ بلکہ بک محمد کا کے نام غیروں نے بتا لکھی ہے. دیں. سر مجھے بک کا نام بتا دیں، کس بک سے لی ہے، کیا اس کا حدیث نمبر ہے، صحیح مسلم سے لی ہے، صحیح بخاری سے لی ہے، یہ کہاں سے حدیث لی ہے، نہیں ہے، ترمذی سے. یہ سیرات کے اندر ہے. پڑھیں سر، بک کا نام پڑھیں، اوپر لکھا ہوا ہے. اچھا چلے اب سر یہ کسی مخالف نے جو سیرہ لکھی حضور پاک کے خلاف بھی یہ بڑی مخالف کتابیں نے لکھی لکھی ہے، ہوئی. تو مخالف لکھ رہا ہے کہ لعنت ہو تمام ایسے اجمعین کے اوپر قیامت تک جو کہ دین اسلام سے بپھرے ہوئے ہیں. وہ ادھر سے شروع کرے گا. پتہ نہیں اب یہ اس نے چلاکی کھیلی یہ ہوگی اب اوپر اچھا شاید. چلاکی کھیلی ہوگی، اوپر اس کتابوں کا نام لکھا ہوا ہے، پڑھیے گا. اچھا یہ تحقیق فی و امر یہ ایکچولی اس میں نا زیر زبر زیادہ نہیں ہے نا. ہائے ہائے ول ہائے ہائے ہائے. یتیم اچھا چلے پھر آپ متن اپنے اسکالر سے شغل. پوچھ کے آئیے گا یہ بات، اسکالر سے پوچھ کے آئیے گا یہ بات. جی
کہ جی جی محمد نے علی کو کہا تھا جاؤ جی جی اور ماریا کے ساتھ یہ جو بچہ کھڑا ہے معبور اس کا قتل کر دو، ٹھیک ہے؟ اور مجھے یہ بتاؤ کہ جب محمد نے معبور کو اپنے ماریا کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا تو پھر اس نے اس کے اوپر حد کیوں لگائی تھی؟ چلیں یہ دیکھیں نا آپ کون سی سیرہ سے پڑھتے ہیں؟ ایک مخالفوں کی سیرہ سر ہوتی ہے، ایک مخالف کی صحیح بات ہی نہیں اسلام کر کی سیرہ۔ رہا، مخالف کی بات ہی نہیں کر رہا، وہ آپ اپنے اسکالر سے پوچھ کے آنا ہے۔ قرآن کی آیت کہتی ہے چیپٹر نمبر 4 کی آیت نمبر 24 کہتی ہے کہ جس وقت تم دیکھو، تم اپنا حرمت لگاؤ اپنی عورت کے اوپر کہ اس نے کسی اور کے ساتھ سیکس کیا تو تمہیں 4 وٹنس لے کے آنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب محمد کے پاس 4 وٹنس تو ہے نہیں، تو اس نے علی کو کیوں کہا کہ جاؤ معبور کا قتل کر دو؟ یہ جا کے اپنے اسکالر سے لے کے آنا۔ ہوم ورک نمبر 2 ہے آپ کے پاس۔ ہوم اچھا ورک نمبر چلیں 1 ٹھیک یہ ہے۔ ہے، ہوم ورک نمبر 1 یہ ہے آپ کہ بک ہوم ورک، کا حوالہ بھی دے دیتے تو سر زیادہ ساری اچھا تھا جس تاکہ۔ مرضی بک میں سے پڑھ لینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے اسکالر کو پتا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایک کتاب میں لکھا، اچھا ملٹیپل ٹھیک ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے۔ سوال سمپل یہ ہے، محمد کے پاس ایک سلیو گرل تھی، اس کا نام تھا ماریا کپتیہ۔ ماریا کپتیہ کا ایک بوائے فرینڈ تھا، اس کا نام تھا معبور۔ اور آپ ٹھیک کی ہے۔ چند کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ علی جب اسے قتل کرنے گیا تو اس وہ علی سے بھاگا، اس علی نے کہا میں تجھے پکڑ کے ماروں گا، اس نے پینٹ اتار کے پہاڑ سے چھلانگ اس طریقے سے لگائی کہ سر کے بل گرا، اور سر کے بل گرا تو اس کی ٹانگیں اوپر کی سائڈ پہ تھیں کہ اس کے ٹٹے اور پرائیویٹ پارٹ نظر آ رہا تھا، جس سے پتہ لگا کہ وہ تو اصل میں تو سر یہ جتنی باتیں آپ کر شٹ رہے اپ ہیں اینڈ یہ آپ لسن یار، یہ شٹ اپ اینڈ لسن، جس سے پتہ لگ رہا تھا کہ وہ تو خصی تھا، نہیں وہ سیکس کر ہی نہیں سکتا تھا، وہ بیچارہ تو خصی تھا۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ محمد نے معبور کو جب ماریا کپتیہ کے ساتھ دیکھا، اس نے علی کو کیوں بھیجا اس کا قتل کرنے کا، جبکہ اس نے ایکسپلیسٹلی نہیں دیکھا تھا کہ معبور جو ہے وہ ماریا کپتیہ کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کر رہا ہے؟ اچھا میں اب کر لوں بات سر، ایڈم چلیں بھائی یار، کر لوں بات؟ آپ جو ہے نا، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، جا کے کر کے آنا۔ اچھا تو آپ کیسے آپ بات کر سکتے جب آپ نے پڑھا ہی نہیں ہوا؟ میری میری بات سنیں، آپ یہی باتیں جب آپ نے اسلامک پڑھا ہی نہیں اسکول۔ ہوا اس ٹاپک پہ مجھ سے ایڈیشنل بات کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کو ہوم نہ ورک نہ نہیں ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں میں پڑھ لوں گا۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اسلامک اسکالرس کے سامنے بیٹھ کر انہی جا ایشوز کے کو لے کیوں آئیے نہیں گا یار، اٹھاتے؟ یا جا کے لے آؤ نا یار، ان کو لے کے آؤ۔ کس کو لے کے آنا ہے؟ میں تو 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 اکٹھے لے کے آؤ۔ اسلام میں 4 بیویوں کی اجازت ہے، میں تمہیں 4 اسکالرس کہتا ہوں اکٹھے لے کے آؤ میرے سامنے، اور کیا کہوں؟ یہ 4 بیویوں کی اجازت کہاں پر ہے؟ دکھائیں اچھا ذرا۔ یار میں جا رہا ہوں ساجد، تم سے نہیں یہ 4 بیویوں کی اجازت دکھائیں نا ذرا، سیکر ایڈم بھائی 4 بیویوں کی اجازت دکھائیں ذرا، آیت وقاص بھائی نکال۔ دیکھیے، اور 4 جی بیویوں کی اجازت دی گئی ہے اور منع بھی نہیں کیا گیا ہے، 4 بیویوں سے زائد پر کیا منع کیا گیا ہے۔ ایک نبی کو سر اجازت تھی کہ وہ آیت نبی نکالیں نا سر، یہ میرا بڑے عالموں کے ساتھ مسئلہ رہتا ہے، آپ ذرا آیت تو نکالیں، اس میں کلیئر کٹ اللہ تعالی نے کہا انصاف کرو مگر تم نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو یہ جو اہل عرب اگر کرتے ہیں 4 شادیاں، غلط کر رہے ہیں، پھر زناکاری کر رہے میرے ہیں، انداز حرام کر رہے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں اس میں بڑا سخت معاملہ ہے۔ جی تو زنا کر رہے ہیں وہ، مطلب شادی نہیں ہوئی۔ اگر 4 سے نہیں شادی کر شادیاں رہے ہیں تو ہیں شادی الاؤ، ہوئی یا لیکن نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم انصاف کرو مگر تم نہیں کر سکتے، پرابلم یہ ہے نا، اچھا اللہ انصاف کے جانتا ہے اوپر کہ اگر انصاف نہیں کر سکتے، تو اگر 4 شادی، پھر نبی کو تو 9 کی اجازت تھی اور 9 کر رہے تھے، تو وہ حضور ایک کے پاک کا ساتھ۔ معاملہ اور تھا، کیونکہ انہوں نے پوری انسانیت کے لیے وہ کرنا تھا، اس لیے ہاں کیونکہ انہوں نے مورل بننا تھا سب کے لیے، ہر انسان کے لیے اور مختلف ایسا ہی طریقے سے، معاملہ تھا۔ کیونکہ انہوں نے جب 40 سودا بوڑھی ہو گئی، سنیں، جب سودا ہاں، بوڑھی ہو گئی تو ان کو طلاق دینے کی نوبت آ گئی نا، تو ان کو اپنی باری کہیں اور شفٹ کرنی پڑی۔ نہیں آپ یہ طلاق دی تھی حضرت سودا علیہ السلام؟ طلاق رجی نہیں دی تھی، جی طلاق رجی نہیں دی تھی، طلاق رجت، وہ کیا ہوتی ہے مجھے اس کا تھوڑا بتا دیں۔ یعنی ایک طلاق دینا جس میں پھر رجت ہو سکے، لوٹا سکے اس طلاق کو۔ پتہ نہیں وہ کیا معاملہ ہوا ہوگا، کیا سیرہ، کیونکہ آپ سیرہ کو لے کر بیٹھ گئے ہیں، وہ دشمنوں نے بھی اس دور میں لکھی ہیں، تو حمایتیوں نے آپ بھی مانتے لکھی ہیں، کس کو؟ یہ بتائیں، کتاب اللہ کو صرف ہسٹورین نے مانتے بھی لکھی ہیں۔ میرا تو ہیں، دیکھیں سر کتاب اللہ اصول پر؟ یہ، میری بات سنیں نا میرا اصول یہ ہے، جو محدثین کا بھی اصول ہے، وہ کہتے ہیں کوئی ایسی بات جو قرآن کے اگینسٹ جا رہی ہو وہ درست ہو ہی نہیں سکتی، اس میں کوئی نہ کوئی کسی بندے نے دشمنی دکھائی ہے یا چلاکی دکھائی، متن اس تراویح کا پڑھتے ہیں، قرآن کے تو پڑھتے ہیں۔ آپ کے نزدیک اگر بخاری کی یا بعض دفعہ کیسی بھی باتیں ہوں، اگر وہ خلاف واقعہ جا رہی ہیں قرآن کے، تو پھر اس کو ہٹا دیا جائے گا، ٹھیک ہے، نہیں مانا جائے گا۔ یہ اصول ہے اگر وہ صحیح، محدثین کا، یہ تو میرا پھر اصول آپ کے بنایا ہوا محدثین نے کس نقطۂ نظر سے اسے صحیح کا درجہ قرار دیا؟
بہت سی ایسی باتیں ہیں جو خلاف واقعہ لگتی ہیں کہ نہیں قرآن میں ایسا ہے اور یہ تضاد کر رہی ہیں حدیثوں سے. وہ تو یہ تو دیکھیں نا، یہ تو پھر وقت کے آپ کو اس ٹائم جو اسکالرز ہیں قرآن میں ٹوٹل 25 سے 26 نبیوں کے نام ہیں. آپ نے 1,24,000 مانے میں، اس حدیث کو کیوں مان کے بیٹھے ہو جو قرآن کے خلاف جا رہی ہے؟ نہیں، وہ تو کیونکہ اس میں قرآن میں آیا ہے نا کہ میں نے اور بھی نبی اور رسول بھیجے، اور ادھر کوئی ان کی بتا کاؤنٹنگ دیے، نام بتا دیے، اس کے علاوہ امیجن نہیں کریں آپ. نہیں نام کے علاوہ ایک سیکنڈ قرآن شاہ صاحب آپ ادھر آپ دیکھیں نا، آپ سچ پورا بولے نا. قرآن مجید میں باقاعدہ آیت موجود ہے، اور ایک جگہ پر نہیں، ایک دو اور جگہوں پر بھی آیا ہے. ایک تو مجھے کنفرم یاد ہے ابھی بھی اس وقت، کہ جس میں حضور انہوں نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس سے پہلے بھی میں نے نبی اور رسول بھیجے جن کو انہوں نے قتل کر دیا. تو ادھر واضح ہو گیا کہ اس میں کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے. وہ تو بھائی تو پہلے والے رسولوں نبیوں کے نام بتا دیے نا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں. مجھے پتا ہے اللہ تعالیٰ نے بولا بھیجے، اور پھر بتا دیا کون کون بھیجے. نہیں وہ تو ایک اسپیسیفائڈ بولے ہیں نا، یہ تھوڑی تو ہے وہ کہ اس کے علاوہ کہاں سے آئے آپ کے پاس؟ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں. تو سر جو سامنے ہوں گے، جو نبی جن گزر چکے ہوئے ہیں، ہم ان پہ یقین رکھتے ہیں، وہ ہمارے اچھا، ایمان کا حصہ 1,23,999 بھی نہیں ہو سکتے؟ وہ 1,00,000 کہاں سے آئے؟ نمبر کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ وہ حدیث سے آئے. ہاں، حدیث جو کہ قرآن کے خلاف جا رہی ہے. نہیں قرآن میں سر کوئی اسپیسیفائڈ نمبر نہیں بتائے ہوئے نا، وہ تو بتایا ذکر ہوئے کیا نا. ہوا. اللہ 14 بولتا تو ہم 14 بولتے، اللہ 16 بولتا تو ہم 16 بولتے، اللہ 112 بولتا ہم 112 بولتے، اللہ 200 بولتا ہم. تو اللہ تعالیٰ نے بولے اللہ تعالیٰ نے 10 جتنے بولے بولے ہم 12 اتنے کیوں نہ بولیں بھائی؟ نہیں نمبر بتائے نا، کہاں نمبر لکھے ہوئے ہیں؟ نمبر دکھا دیں آیت، میں اس پہ غور کروں گا ضرور. صحیح کہہ رہے ہیں. قرآن میں کتنے نبیوں کے نام ہیں؟ قرآن کا پہلا ایک شرط جگہ پہ یہی ہے 18 نبیوں کے نام ہیں. اور ایک جگہ پہ 18 نبیوں کے نام ہیں، اور ٹوٹل جی قرآن میں 26 نبیوں کے 25-26 نبیوں کے آپ نام نہ ہیں. بتائیں نا، آپ کاؤنٹنگ نہ بتائیں. آپ یہ بتائیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ 18 نبی میں نے بھیجے تھے. 18 لفظ بتائیں، میتھمیٹیکلی لفظ ہو، کیونکہ ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ وہی ہے. سر ایسی کوئی آیت آپ کے پاس اویلیبل ہے جس میں بتائے گئے کہ اتنے نمبر ہے نبیوں ٹوٹل؟ آپ کے پاس کوئی ایسی آیت ہے کہ جو نام اللہ نے بتائے نبیوں کے، اس کے علاوہ بھی کوئی نبی ہے؟ وقاص بھائی جو 24-25 میں نام آتے بھی ہیں، سنیں جو جی نام امام آتے بھی ہیں 20 پلس، اس میں کون کون سا نام؟ جیسے کہ قرآن میں ہے کہ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذْرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ. ٹھیک ہے، یہ سورہ بقرہ میں. تو کتنے مفسرین اس کی تشریح بیان کرتے ہیں کہ جو رعد ہے اور برق ہے، یہ بھی ایک فرشتے کا نام ہے. اور اسی طرح بعض ایسے انبیاء کا بھی نام آتا ہے جیسے ذوالکفل. ٹھیک ہے، ایسے جو ہے نبی کو کھینچ کھاچ کے لاتے ہیں. تو یار جیسے فری تھنکر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کرشنا علیہ السلام، رام علیہ السلام، تو اسی طرح کا معاملہ آپ کا بھی ہوگا شاید، ہے نا؟ نہیں تو یہ اس پر تو اکثر اسکالرز کہتے نہیں ہیں کہ ہاں ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہم حسن ظن رکھتے ہیں. واہ بھائی واہ، میں بھی چلتا ہوں یار، کیا بات ہے، واہ تالیاں. تو آپ کے نزدیک کرشنا بھی علیہ السلام ہو سکتے ہیں، وہ نبی ہو سکتے ہیں، ہے نا؟ سر ہم اس پہ یہ کہتے ہیں نا، کیونکہ قرآن نے ان کا نام نہیں لکھا ہوا، اس لیے ہم یہی تو حسن پھر ظن کہہ رکھ کے دیجئے. کہتے ہیں. نہیں سنیے وقاص بھائی، اگر ان کو آپ نبی اگر مان رہے ہیں ایک لمحے کے لیے کہ ہاں ہو سکتے ہیں، تو پھر ایمان بھی لا دیجیے کہ میں ایمان لاتا ہوں کرشنا علیہ السلام پر. سر میں نے تو آپ کو پہلے کہا ہے وہ ہو سکتے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کنفرم ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے، آپ کو چانس ہے نا، آپ مانتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے میں بھی نبی ہو سکتا ہوں نا، میں بھی ہوں، میں ہوں نبی یا نہیں، چھوڑو، میں ہو سکتا ہوں نا. لیکن آپ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ نہیں آپ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس کو چھوڑیں، وہ چھوڑیں اس چیز کو. کیوں نہیں ہو سکتے وہ ایک اور وجہ ہے، وہ آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گی. اچھا امام بھائی کیوں نہیں ہو سکتے میں بتا رہا ہوں، کیونکہ ہم لوگوں نے لونڈیاں نہیں بنائی، غلام نہیں بنائے، کسی کا مال ہم اپنے ہوش، کسی کو قتل نہیں کیا. مسلمان نے لونڈی بنائی ہوئی؟ آپ دکھائیں نا کوئی مسلمان جس کے ٹھیک پاس ہے، ابھی آپ نے بولا نبی، تو مطلب رام سر نبی ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک، ہندوؤں کا شاہ صاحب بھگوان دیکھیں نبی نا، ہو اگر سکتا ہے، لونڈیوں لیکن کے میں ساتھ نبی نہیں ہو سیکس سکتا. جائز ہے، شاہ واہ صاحب یار واہ. لونڈیوں کے ساتھ اگر سیکس جائز ہے تو کوئی مسلمان ہمارے سامنے ہونا چاہیے نا جس نے لونڈیاں رکھی ہوں اور سیکس کرتا پھر رہا ہوں. کیوں لونڈیوں کا کانسیپٹ نہیں ہے آپ کے یہاں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، نہیں ہمارے یہاں بتاؤں آپ کو، سنیں گے آپ میری جس میں لونڈیاں رکھی ہوئی ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں جی کس نے رکھی ہوئی ہیں؟ آپ پاکستان سے نا، شاہ فیصل مسجد سنا ہے آپ نے؟ ہاں فیصل مسجد، شاہ فیصل کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، شاہ فیصل نے لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں، اس کے باپ نے لونڈیاں رکھی تھیں، اس کے دادے نے لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں، سب نے لونڈیاں رکھی. آپ یہ بات چھوڑ دیں کہ ایجپٹ میں آج تک لونڈیوں کے بازار لگتے ہیں، سیریا میں آج تک لونڈیاں بکتی ہیں.
تو آپ یہ بات چھوڑ چلو دیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت میں طالبان میں دیکھیں انفارمیٹڈ، ایسا ہوتا ہے تو غلط ہے سر، میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں اس بات کو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو پھر آپ نے غلط کیوں بولا کہ صحیح کوئی کیا ہے؟ دکھائے مجھے؟ نہیں نہیں، جو میں نے کہا ثابت ہو میرے جاتا ہے قرآن و حدیث سے پاکستان کہتے ہیں میں کہ آپ ایسا کوئی غلط نہیں ہے، ہے. وہ بندہ غلط کر رہا ہے. میری بات سنا، آئی ایم فرام پاکستان، وقاص بھائی پاکستان کوئی بات دیکھو کیا نہیں ہے. اپنا ایک مدعا ظاہر کرو کہ آپ کس کو مانتے ہیں کس کو نہیں مانتے. جہاں پہ آپ کو لگتا ہے نہیں یہ غلط ہے تو آپ فری ملیں گے. مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ سر میں بتاتا ہوں، نہیں یہ ٹکرا رہی ہے تو اس کو ہم نہیں مانیں گے. میں اس کا جواب دیتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم سے پہلے بھی کتابیں بھیجی لیکن لوگوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اسے تبدیل کر دیا. اب جو لوگوں کے ذہن میں جو عقیدے چلے آ رہے تھے، قرآن نے ان عقیدوں کو درست کی. یہ ایک طرح سے درست کی کتاب بھی ہے، فائنل ٹیسٹیمن بھی اس کو کہتے ہیں. اولڈ اور نیو ٹیسٹیمن بھی اویلیبل ہے. اگر کسی نے زیادہ نالج لینا ہے تو وہ ان کو بھی پڑھے گا، ان کو بھی پڑھے گا. آپ جا کر ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، جو کرسچن تھے ان کے امبیسڈرز تھے اور جو منسٹر تھے ینگ، انہوں نے جب بائبل کو پڑھا تو انہوں نے اسلام بھی قبول کیا کیونکہ انہیں وہاں سے اشارے ملے قرآن کے حوالے سے. تو انہوں نے جب پڑھا اور جو حضرت یہاں جو محمد ایڈم صلی سیکر اللہ جو علیہ مسلمان سے کرسچن ہو گیا اس کا کیا؟ سر پتہ نہیں، اب یہ تو اچھا اللہ آپ نے جانتا ہے کہا کہ کہ ان کو یار آپ کے کوئی اشارے ملے اصول ہیں قرآن کے. زندگی کے؟ آپ کی زندگی کے کوئی اصول ہیں؟ جی بالکل ہیں، بولیں کون سا اصول جاننا مجھے چاہتے نظر نہیں آ رہے کیونکہ آپ کی گفتگو میں کوئی اصول. نہیں آپ نے ایک سبجیکٹ ہی اتنا واسٹ اٹھایا ہوا ہے تو میں اس کا ایک جواب کیسے دے سکتا ہوں سر؟ زندگی پوری قیامت تک کی زندگی کے لیے ہے تو وہ کیسے ایک منٹ میں ایک جملے میں مکمل ہو جائے؟ لوگ پرابلم یہ ہے بائبل نا، پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، لوگ قرآن دیکھیں پڑھ آپ کے بھی کرسچن بھی ہو رہے ایک ہیں. تو ڈفرینٹ یہ مدعا آپ کا اٹھاتے آرگومنٹ ہیں فیل ہو گیا. اپنے. یہ مانتے ہیں آپ؟ نہیں آپ یہ جی مانتے ہیں کیا آپ کا آرگومنٹ فیل ہو گیا یہاں پہ کس چیز کا آرگومنٹ؟ کہ لوگ بائبل پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں. تو میں نے آپ کو بولا لوگ قرآن پڑھ کے کرسچن بھی تو ہو رہے ہیں. تو آپ کا آرگومنٹ یہاں فیل ہو گیا. مانتے ہیں آپ؟ وہ ایڈم بھائی ہوئے ہیں اور بھی کئی ہوئے ہوں گے تو وہ تو چلتا ہاں رہتا ہے تو آپ سلسلہ مانتے ہیں یار، یہ اس میں کیا آرگومنٹ ہوگا؟ صحیح نہیں ہے؟ آپ مانتے ہیں آپ کا آرگومنٹ جاندار نہیں تھا؟ نہیں میں نے آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ کوئی اور نہیں ہو رہا. میں کہہ رہا ہوں سب کچھ چل رہا ہے، دنیا ہے یہ، ادھر تو ہاں تو یہ کوئی آرگومنٹ سب نہیں ہوا کچھ نا. چل یہ رہا کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. کوئی اگر بائبل پڑھ کے مسلمان ہو گیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہے. لیکن وہ انہوں نے بتایا ہے کہ ہم بائبل جب ہم نے ہاں اوریجنل ہمیں ایڈم نے بھی بہت کچھ بتایا ہے. ہاں اوریجنل ٹیسٹمن جب ہمارے سامنے ہاں ہے ہاں تو اس نے ہم بھی نے ہمیں بتایا ہے، اوریجنل قرآن سے بتایا ہے اس نے بھی ہمیں. چلیں دیکھیں وہ تو ہر انسان کا نظریہ ڈفرینٹ ہوتا ہے چلیں نا. ٹھیک ہے. اب ہاں ہر میں انسان کا نظریہ الگ ہے، آپ کا الگ ہو سکتا ہے. ہاں اچھا شاہ باقی صاحب مسلمانوں کا الگ ہے، آپ کا الگ ہو سکتا ہے. میں تو اس لیے ادھر آیا تھا، میں نے کہا چلو ہم آپ سے ہمیں آپ کچھ کے سیکھنے پاس کو پوائنٹ ملے. ہو چکے ہیں ختم، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا میرے پاس پوائنٹ، میرے پہلے تو کوئی پوائنٹ بھائی ریز ہی سے نہیں کیا ذرا تو میرا کہاں سے اس پوائنٹ؟ معاملے پر آپ گفتگو. وقاص بھائی ابو بکر جی صدیق کو آپ پہلا خلیفہ مانتے ہیں؟ جی بالکل مانتا ہوں. بالکل. اگر ان کی زبان سے ایسے شبد استعمال ہو رہے ہیں، ایسے لفظ نکل رہے ہیں کہ جاؤ ہوں بت